آج فخر سمجھتا ہے مسلمان کہ اسے کوئی گلی کا غنڈہ کہہ کے پکارے، جبکہ یہ اتنی بڑی شرم کی بات ہے ہمارے مذہب اور ہمارے دین، ہمارے اسلام کے لیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ قرآن اس سے متعلق صاف انداز میں کہتا ہے کہ جو شخص کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مستقل جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب عظیم فرمایا کہ بڑا عذاب اللہ تعالیٰ ان کے لیے طے کر چکا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ قرآن اس سے متعلق صاف انداز میں کہتا ہے کہ جو شخص کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مستقل جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب عظیم فرمایا کہ بڑا عذاب اللہ تعالیٰ ان کے لیے طے کر چکا ہے۔ معمولی سے جو جھاڑ ہوتے ہیں ان کے پتوں کو توڑنے کا بھی اسلام حکم نہیں دیتا کہ آپ بلا وجہ ان پتوں کو توڑیں، جھاڑوں کو کاٹ دیں۔ تو انسان تو بڑا، پوری مخلوق میں اللہ نے افضل بنایا تو انسان کو بنایا، اور اب شرم کی بات ہے کہ آج انسان کا قتل کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ آج شرم کی بات یہ ہے کہ انسان اس بات کو نہیں سوچتا کہ اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو اس کی ماں جو اس کے بیٹے کی جوانی پر ناز کرتی ہے، وہ اب کس کی جوانی پر ناز کرے گی؟ ہر ماں باپ کا سہارا اس کی جوان اولاد ہوتی ہے، کہ جس پر وہ فخر کرے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا بنے گا۔ مگر آج یہ قتل و غارت گری، یہ غنڈہ گری نے پورے ماں باپ کی آس اور امید پر پانی پھیر دیا۔ کیا مسلمان آج غنڈہ نہیں ہے؟ کیا آج مسلمان یہ قتل و غارت گیری میں ملوث نہیں ہے؟ کیا آج مسلمان اپنے آپ کو غنڈہ سمجھنا خوشی کے باعث نہیں سمجھتا؟ میرے عزیزو، آج فخر سمجھ رہا ہے نوجوان کہ اسے کوئی پہلوان کہہ کے پکارے، آج فخر سمجھتا ہے مسلمان کہ اسے کوئی گلی کا غنڈہ کہہ کے پکارے، جبکہ یہ اتنی بڑی شرم کی بات ہے ہمارے مذہب اور ہمارے دین، ہمارے اسلام کے لیے، کہ اپنے آپ کے معیار کو ہم خود گرا رہے ہیں اور اپنے آپ میں فخر کر رہے ہیں کہ ہم بڑے قابل لوگ ہیں۔ یاد رکھو، یہ تمہارے لیے جو لوگ تمہیں جھوٹا دلاسا دے کر پہلوان کہہ کے عزت دیتے ہوں، یا پھر آپ کو اپنا بھائی بنا کر عزت دیتے ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے نظر آنے والی عزت ہے۔ جس وقت تم اپنی آنکھیں بند کرو گے، ہر ایک فرد تمہارے لیے بد دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مارنے والے کو کیوں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم جس کو مار رہے ہیں شاید کہ اس کی بھی کوئی بہن ہوگی جو آس اور امید میں ہے کہ میرا بھائی جب محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، پیسہ لائے گا تو ایک نہ ایک دن میری شادی ہوگی۔ ایسی سینکڑوں بچیاں آج ان کے گھروں میں موجود ہیں جن کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، آج ان بہنوں کی شادی کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ایسا ظلم اگر ہمارے سماج معاشرے میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں جائیں گی اور وہاں شادیاں کریں گی۔ اور مسلمان کا دل اس وقت تڑپ جاتا جب کوئی بچی کسی غیر مذہب کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہی تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ٹھہر کے گئی، کہاں جا رہی، کہاں آ رہی، کہیں کو آ رہی۔ زبان تو ہم ٹھیک ہے کہ تم مان لو کہ وہ بچی غلط ہوں گی، تو تمہاری زبان بھی کوئی انسان والو نہیں ہے، نہ مذہب والی ہے، تمہارا انداز بھی وہ نہیں ہے کہ جو مذہب والا ہو۔ تمہارا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر چلے جاؤ اور یہ کہو کہ میری اماں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اس بچے سے، مجھے کوئی جہیز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کردار ہونے کی ضرورت ہے نوجوان کی، یہ کردار نہیں کہ تم اسے اور ذلیل کرو۔ ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا قریب 3-4 سال پہلے کہ ایک خاتون بچی جو مسلمان تھی، 4 سال کے بعد وہ پھر، یعنی 4 سال کے بعد اس سے ہماری ملاقات ہوئی، تو اس 4 سال کے عرصے میں اس نے 2 مذہب بدل دی اور اب وہ پھر مسلمان ہونے کے لیے اسلامی عدالت کو آئی تھی۔ تو ہم اس کو پوچھے کہ اماں تم پہلے کیا تھے؟ بولے مسلمان۔ تو بعد میں پھر کیوں ہو گئے آپ، کیا ہوا؟ تو انہوں بولے کہ میں تھی مسلمان اور میرے اپنے گھر کی گلی، میرے اپنے گھر کے علاقہ پورا مسلمانوں سے بھرا ہوا، مجھ سے عاشقی کرنے کے لیے نوجوان تیار ضرور تھے مگر شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کوئی نکاح کا پیغام نہیں دیتا تھا، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے بات کریں، گھنٹوں گھنٹوں میرے ساتھ وقت گزار دے، مگر کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے شادی کرے۔ ایسے میں میرا گھر بالکل غریب اور غربت کے مارے ہم لوگ، میری ماں بالکل
کمزور تھی، جو نہ کما سکتی تھی نہ کھلا سکتی تھی. میں اس کے گھر کی ایک جوان بیٹی تھی، تو ایک عیسائی، میں جہاں پر کام کرتی تھی وہاں کے عیسائی نے مجھے شادی کے لیے پیغام دیا اور میں نے قبول کر لیا. تو اس نے شرط رکھی کہ تمہیں عیسائی بننا ہوگا، اور میں عیسائی بن گئی اور اس مذہب اسلام کو چھوڑ دیا. وہ کہتی ہے اس کے 1-2 سال کے بعد تقریباً وہ شخص عیسائی نے اسے چھوڑ دیا، پتہ نہیں انہیں کہاں چلے گا، کسی کو خبر بھی نہیں لگی. اور وہ بچی مجبوری کے مارے پریشان ہو کر، وہی عیسائی کا ایک دوست تھا جو اور دوسرے مذہب کا ماننے والا تھا، اس نے اس سے شادی کر لی اور پھر اس کے ساتھ وہ رہنے لگی. تو پھر وہ اس کے دھرم کے اندر اس کو شامل کر لیا. پھر اس کے بعد انہیں بھی چھوڑ کے چلے گیا. اس کے بعد اب انہیں پھر واپس آئی تو بولے اب نہیں، میں پھر مسلمان ہو جانا چاہ رہی. سن کے آپ سوچو، تصور کرو اس بات کا کہ کیا اللہ تعالیٰ روز محشر میں آپ کو ان معاملات میں نہیں پکڑے گا؟ میرے کو نہیں پکڑیں گا، آپ کو نہیں پکڑیں گا، اس امت کے نوجوانوں کو کیا نہیں پکڑیں گا؟ اس امت کے ماں باپ سے کیا نہیں پوچھیں گا کہ ایک لڑکی اسلام چھوڑ دی اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال ہم سب سے ہونا ہے، ہم سب سے یہ سوال ہونا ہے. تو اسی لیے میرے عزیز بزرگوں، ہم سوچیں کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کیا ہمارا دین کس بات کی اجازت دیتا. تو لہٰذا ہم سمجھیں اور سمجھ کر اس بات کو اپنے آج عمل میں لا لیں کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر سخت نگاہ رکھیں گے، سخت نگاہ رکھیں گے. اور آج افسوس یہ بھی ہے کہ اولاد ماں باپ کا قتل کرنے کے لیے نہیں تھک رہی. ایسے واقعات کہ ماں نے بیٹے کو مار دیا تو بیٹا ماں کو مار دیا. ایک زمانہ تھا کہ ماں کا نام سن کر اولادوں کی نگاہوں سے آنسو نکل جاتے تھے ماں کی محبت میں، لیکن آج افسوس ہے کہ ماں کے کلیجے کو چیرتے ہوئے بھی اولاد کا دل نہیں دہل رہا. اس کا ایمان کہاں چلے گیا، وہ محبتیں کہاں چلے گئیں؟ باپ کا قتل بیٹا کر رہا، بیٹے کا قتل باپ کر دے رہا. انسانیت ختم ہو گئی، ہر رشتے کا معیار، ہر رشتے کی قدر ہماری نگاہوں سے ختم ہو کے رہ گئی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو ہمارے ماں باپ نے بہترین تربیت دی ہے، جس کے سبب ہم اپنے رشتوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں. لیکن ہر فرد، ہر مسلمان، ہر انسان کی یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت پر بہت زیادہ متوجہ ہو جائیں، ان کی اچھی تربیت، ان کو اسلام بتائیں، دین بتائیں. اور جب بے دینی ہمارے بچوں کے اندر آئیں گی تو یقیناً وہ گنڈے بنیں گے، وہ قتل و غارت گری میں ملوث ہوں گے. ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا علم حاصل کرنے سے دور ہے، جاہل طبقہ ہے نوجوانوں کا. تو یہ جاہل طبقہ ہی غنڈہ گردی ایسے چیزوں میں پھنس جاتا. عام طور پہ 99% جاہل طبقہ جو نوجوانوں کا ہے وہی طبقہ غنڈہ گردی میں ہے. لہٰذا میری خواہش ہے، گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم دینا ہے دیجیے، ان کو تعلیم دیجیے، انہیں علم سکھائیے، خواہ کہ وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا. آخرت کا علم اس طرح سے سکھائیے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے اسباق آخرت کا علم ہی بتا سکتا ہے، قرآن و حدیث ہی سکھا سکتی ہے. اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو خدا کی قسم اللہ کے سامنے ہم سب کی پکڑ ہوگی. اللہ ہم سے کئی سوالات کرے گا اور ہم کو، آپ کو، ہم سب کو جواب دینا ہے. تو میرے عزیز بزرگوں، گزارش ہے آپ تمام سے کہ کوشش کریں اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، ان تمام کی فکر کیجیے اور یہ قتل سے اپنے بچوں کے دلوں میں اس کی نحوست کو بٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کا قتل کرتے ہیں یا قتل کرنے کی سازشیں رچتے ہیں. اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہے. اور یہ گناہ ایسا ہے کہ آپ کو کفر کے اندر ڈال دیتا، اور یہ کفر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتا.